یہ حدیث مبارکہ ہے کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا کام بدعت ہے۔ اس کے حوالے سے جو ہے امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ محدثہ سے مراد ایسے نئے کام ایجاد کرنا جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو، اسی محدثہ کو اصطلاح شرع میں بدعت کہتے ہیں۔ لہذا ایسے کسی عمل کو بدعت نہیں کہا جائے گا جس کی اصل شریعت میں موجود ہو، جس کی اصل شریعت میں موجود ہو اس کو بدعت نہیں کہا۔ موضوع میرا کیا ہے؟ میلاد ہے نا۔ اب دیکھیے میں صرف حوالے دوں گا تیزی کے ساتھ، اصل جو ہے وہ موجود ہے یا شریعت میں یا کہ نہیں۔ قرآن میں انبیاء کرام کی ولادت بسعادت کا ذکر موجود ہے یا نہیں موجود ہے؟ موجود ہے۔ اللہ نے کیا حضرت موسیٰ کی ولادت کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کیا۔ اصل موجود۔ ہم جب میلاد سیلیبریٹ کرتے ہیں، آپ بتائیں کہ ہم حضور کی ولادت کو بیان کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو یہ تو اللہ کی سنت ہوگی، سمجھتے جائیے گا۔ کہ حضور نے خود اپنا میلاد یعنی اپنی ولادت کے تذکرے صحابہ کے سامنے کیے یا نہیں کیے؟ کسی بھی سیرت کی کتاب کو یہ جو انکار کرتے ہیں، ان کی سیرت کی کتاب کو اٹھائیں، پہلا چیپٹر کون سا ہوگا؟ بھئی ولادت بسعادت کا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھئی پہلا چیپٹر ہی ولادت بسعادت پہ ہے۔ سیرت کی کوئی کتاب کا آغاز جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے۔ صحابہ کے سامنے حضور نے خود بیان کی، تو جب حضور نے خود بیان کی تو کہ میلاد کو بیان کرنا حضور کی سنت ہے یا نہیں ہے؟ اصل موجود ہے یا کہ نہیں ہے؟ اب صحابہ نے آگے بیان کی تبھی تو ہم تک پہنچی نا، صحابہ نے بھی بیان کی۔ اسی طرح دیکھیں کہ انبیاء کے فضائل کو بیان کرنا، اب میلاد کا جب محفل ہوتی ہے اس میں کیا یہ کچھ نہیں ہوتا کہ فضائل کو بیان کیا جاتا ہے؟ انبیاء کے خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو بیان کیا جاتا ہے، مناقب کو بیان کیا جاتا ہے، یہی چیز ہے نا۔ خود قرآن مجید میں جو ہے فضائل کو بھی بیان کیا گیا، اور خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فضائل کو خود صحابہ کے سامنے بیان کیا۔